ایک ایسی بچی کا واقعہ جس نے جب ہوش سنبھالا تو ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، یہاں تک کہ غربت کی وجہ سے بہنیں بھی چھوڑ کر چلی گئیں۔ یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں، یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء کی کتاب صفحہ نمبر 47 میں موجود ہے۔ جب ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں آپ سے جدا ہو کر جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک طرف چل دی اور ایک ظالم نے زبردستی آپ کو پکڑ لیا اور کنیز بنا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت امیز کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ آپ ایک دن باہر جا رہی تھیں کہ ایک بدکار شخص کی نظر آپ کے اوپر پڑی۔ اس شخص نے چھوٹی سی بچی کے ساتھ غلط جستجو کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ زور آزمائی کرتے ہوئے اس چھوٹی بچی کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس چھوٹی سی بچی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور عرض کی، اے میرے رب، ابھی میرا بچپن ہے، میرے ماں باپ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور یہاں تک کہ میری بہنیں بھی در در کے دھکے کھا رہی ہیں اور اب میرا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا ہے، مگر میں پھر بھی تیری رضا پر راضی ہوں۔ پھر غیب سے ندا آئی، فکر نہ کر، اللہ تعالیٰ کل تجھے ایسا مقام عطا کرے گا کہ فرشتے بھی اس مقام پر رشک کریں گے۔ غیب کی آواز سن کر وہ چھوٹی سی بچی خوش ہو گئی اور خوشی خوشی اپنے مالک کے ہاں پہنچی۔ وہ دن بھر کام کرتی اور پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور اس وقت ایک گوشہ میں وہ چھوٹی سی بچی اللہ کی عبادت میں مشغول تھی اور اس کے مالک نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر ایک نور منڈلا رہا ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی اس رات کے پہر اپنے رب سے یہی دعا کر رہی تھی، اپنے رب سے دعا کر کے یہ عرض کر رہی تھی، اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے میں تیری عبادت میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا اور اس نے یہ عہد کر لیا کہ اپنی خدمت کرنے کی بجائے میں اسے آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی اس نے آپ کو آزاد کر دیا اور اس کے مالک نے کہا، اے اللہ کی نیک بندی، اگر تم یہاں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرنا چاہو یا کہیں اور جانا چاہتی ہیں، یہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی اپنے مالک کے یہ الفاظ سن کر بہت خوش ہوئی اور وہ خوشی خوشی دور جنگلوں میں جا کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ اس بچی کا نام حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ جب بھی آپ کہیں دور سفر پر روانہ ہوتی تو آپ کا ایک گدھا آپ کے ساتھ ہوتا۔ ایک دن رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سفر پر روانہ تھی کہ راستے میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کا گدھا مر گیا اور جو آپ کے قبیلے والے تھے آپ کو تنہا جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے اپنے رب سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، میں اکیلی عورت ہوں اور تنہا جنگل ہے، یہاں ہر قسم کے جانور ہیں، تو اپنی رحمت اور کرم سے میری مدد فرما۔ ابھی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ ہی اٹھائے تھے کہ وہ گدھا جو مر گیا تھا اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گیا اور اس پر سامان لاد کر آپ مکہ روانہ ہو گئیں۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ عرصہ دراز کے بعد میں نے اس گدھا کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے ہوئے خود دیکھا
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس کی عمر طویل ہوئی۔ محترم خواتین اور میری مائیں اور بہنیں، اللہ پر بھروسہ کیا کریں۔ اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، اس کی شان ہی جلا جلالہ ہے۔ جب ایک چھوٹی سی بچی اپنے رب کو راضی کر کے اتنے بڑے مرتبے اور عہدے پر پہنچ سکتی ہے کہ آج کئی سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر آج بھی رابعہ بصری ہر زبان پر زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی ان کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرما، اور رابعہ بصری کی قبر میں اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرما۔ آمین ثم